السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریٹ کے پیارے ودیارتھیوں، ساتھیوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسم جو ہے اس کی کئی اقسام ہے، اس کے بناوٹ کے لحاظ سے، اس کی تعداد کے لحاظ سے، اس کے جنس کے لحاظ سے، جنس، تعداد اور اس کی بناوٹ کے حساب سے جو اس کی اقسام تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے سبق میں۔ اب معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، جیسے بناوٹ کے حساب سے، جنس کے حساب سے اور تعداد کے حساب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، تو معنی کے لحاظ سے اسم کے اقسام جو ہے وہ دو ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم عام اور اس کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ اسم عام کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ اسم نکرہ، جیسے محل، لڑکا، ندی۔ اور دوسری قسم ہے اسم خاص، اور اس کا نام ہے اسم معرفہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اسم معرفہ، جیسے ہوا محل، سیفی، گنگا، یعنی اسی کے ہی متضاد۔ جیسے محل، اسم عام نکرہ محل، یعنی کوئی بھی محل ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی محل اس کو محل کہیں گے۔ لڑکا کوئی بھی ہو، ندی، بہت ساری ندیاں ہیں، ان میں کون سی ندی کوئی خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اسم نکرہ ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا ہوا محل تو یہ کہ خاص ہو گیا۔ سیفی یا لڑکے کا نام کیا ہے؟ سیفی۔ ندی کون سی؟ گنگا۔ تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ جیسے آپ ہندی میں پڑھ چکے ہوں گے، ویکتیگت اور ذاتیگت، وہی ہے۔ جیسے اسم عام کو ذاتیگت اور اسم خاص کو ویکتیگت کہتے ہیں۔ اب اس کو بتا رہے کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے اب اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ عام عین سے پڑھنا عام، یا ایک عام یہ ہوتا ہے عام، یہ عام ایک پھل ہے، فروٹ ہے، مینگو، اور یہ عام جنتا، پبلک، وہ عام چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا قلم، کوئی بھی قلم، بہت ساری قلم ہے۔ طالب علم، ڈاکٹر، گائے، دریا، پہاڑ، چاقو، گھڑی، مدرسہ، مسجد وغیرہ۔ اب یہ سب کیا ہے؟ عام ہے۔ جیسے مسجد، بہت ساری مسجد ہے، لیکن اگر کوئی یا خاص کر دے، جامع مسجد، مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد اقصی، مسجد صوفیہ، اس طرح خاص کر دے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ پھر وہ اسم خاص، اسم معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسے مسجد کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ دنیا کی ہر مسجد اس میں داخل ہے۔ اسی طرح مدرسہ، طالب علم، اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر، بہت سارے ہیں، گائے، دریا، پہاڑ، گھڑی، ہر ایک اس میں داخل ہے۔ اب اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز وغیرہ کا نام ہو۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسم معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا مولانا عمر فاروق، دہلی، آسٹریلیا، مسجد الحرام، راجستھان، جامع مسجد، قطب مینار وغیرہ۔ اب یہ کیا ہے کہ خاص ہے۔ دہلی ایک شہر کا نام ہے، آسٹریلیا ایک دیش کا نام، مسجد الحرام مکہ المکرمہ والی جس طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، راجستھان، جامع مسجد، یہ کیا ہو گیا؟ خاص۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ، اس میں خاص کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کہتے ہیں اس میں نکرہ کی اقسام۔ اب اس میں نکرہ کی کیا ہے؟ اقسام کتنی ہے؟ 8 ہے۔ اس میں ذات، اس میں مصدر، حاصل مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں جمع، اس میں معاوضہ، اس میں حالیہ۔ یہ 8 قسمیں ہیں اس میں نکرہ کی، یعنی عام جو ہے
اسم عام جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 ہے، اور ان کو یاد رکھنا ہے، اور ہم ان کو اب باری باری پورا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اسم ذات کسے کہتے ہیں، اسم مصدر، حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم جمع، اسم معاوضہ، اسم حلیہ، ہر ایک کو پورا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور واپس اسی کی تعریف کی ہے، یہ پہلے تعریف آ چکی ہے۔ اسم ذات، اسم ذات اسم نکرہ کی پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہو، یہ نام اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ دکھاتا ہے۔ یہ اسم ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز کی حقیقت سے فرق ظاہر کرتا ہے، ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت سے اس کا فرق واضح کرتا، اس میں آپس میں فرق واضح کرتا ہے۔ جیسے سلیٹ تختی بازار سے خریدو، اور بھی جیسے گھوڑا، چلاک جانور ہے۔ تو گھوڑا چلاک جانور ہے، تو اب گھوڑا چلاک جانور ہے، گھوڑا تو عام ہے، گھوڑا کیا ہے؟ عام ہے، کیونکہ اس میں ہر ایسا نہیں کہ عربی گھوڑا، ترکی گھوڑا، ایسا نہیں، اس میں پورے گھوڑے آ گئے، تو یہ گھوڑا عام ہے۔ لیکن یہ ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ دکھاتا ہے، یعنی اب یہ گھوڑا آ گیا تو اب گھوڑے کو ہم بندر نہیں کہہ سکتے، بندر گدھا نہیں کہہ سکتے، تو ایک چیز کو دوسری چیز سے اس کو کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے، کیوں؟ گھوڑا گھوڑا ہے، بندر بندر ہے۔ ہاں جانور میں ضرور ایک ساتھ ہے، لیکن گھوڑا الگ ہے اور بندر الگ ہے، گدھا الگ ہے، گائے الگ ہے، سب الگ ہے، تو ایک چیز کو دوسری چیز کے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ اسی طرح سلیٹ تختی، تو سلیٹ الگ ہے، تختی الگ چیز ہے، قلم، پینسل، کوئی بھی چیز لے لے تو وہ عام ہے اس میں، لیکن پھر جب دوسری چیز سے اس کو کیا کرتا ہے؟ الگ، قلم الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے، سلیٹ الگ چیز ہے، تختی الگ چیز ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اس میں ذات ہے، اسی کا نام کیا بتا رہے کہ اوپر کی مثالیں جو پیچھے مثالیں تھی، گھوڑا، کتاب، قلم، پینسل، سلیٹ، مختی، ہر ایک چیز دوسری چیز سے کیا ہے؟ جدا ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز سے کیا ہے؟ جدا ہے، یعنی الگ ہے۔ گھوڑا الگ چیز ہے، کتاب الگ ہے، گھوڑا اور کتاب کا کوئی آپس میں تعلق نہیں، کتاب اور قلم کا نہیں، قلم اور پینسل کا نہیں، سلیٹ اور تختی کا نہیں، یہ تختی ہے، کیا ہے؟ تختی۔ ہر ایک چیز کا نام الگ لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہے، یعنی جس ذات کے لحاظ سے یہ چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایسے اسم ذات کہلاتے ہیں، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے جدا ہے اور وہ اس چیز میں کیا ہے؟ عام ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ذات کہلاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو بلا تعلق زمانہ ظاہر کرے، یعنی بتائے کریا کو، کام کو، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، کریا کو بتائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم مصدر کہیں گے۔ جو بتائے کسی کام کرنے یا ہونے کے اور اس میں کوئی زمانہ ظاہر نہ ہو، جیسے لکھنا، پڑھنا، دھونا، پینا، دوڑنا، کھانا، لانا، جانا، آنا، ایسے جتنے بھی کام ہے ان میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے، اس چیز کو ظاہر کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مصدر ہوتا ہے۔ اور اس میں مصدر کے متعلق میں پچھلے سبق میں آپ کو پورے طریقے سے سمجھا چکا ہوں، اگر آپ وہاں سمجھ چکے ہیں تو یہاں پر سمجھانے کی اور دوبارہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، مگر ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ ہو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، اور اگر نہ گرایا جائے تو فعل امر بن جائے، فعل امر بن جائے، یعنی حکم والا بن جائے۔ یہ میں آپ کو پچھلی مرتبہ ایک دم تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سکھا چکا ہوں کہ اسے کیا کہیں گے؟ فعل امر ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پڑھنا، پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، اگر نا کو گرا دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ پڑھ۔ اسی طرح کھیلنا، نا کو ہٹا دے تو کھیل، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر۔
لکھنا اس میں مصدر ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کا نا گرایا جائے تو یہ لفظ لکھ بنتا ہے جو فعل امر ہے، مگر چونا اس میں مصدر نہیں ہے، یہ چونا اس میں مصدر نہیں ہے، حالانکہ نا تو یہاں پر بھی ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو اگرچہ اس کے آخر میں نا ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کا نا گرایا جائے تو یہ فعل امر نہیں بنتا ہے، لہذا چونا اس میں ذات ہے، اس میں مصدر نہیں ہے۔ جیسے بتا رہے کہ ابھی بتایا کہ نہ ہوتا ہے مگر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ ہو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے۔ نہ کا آپ کو علامت بتائی، لیکن چونا میں بھی نہ ہے، یہ چونا ہے اس میں بھی نہ ہے۔ اب اس نہ کو ہٹا دیتے ہیں تو بنتا ہے چو، اور چو اردو میں کوئی کام نہیں ہے، چو کوئی کام نہیں ہے، تو اسی لیے کہا ہے کہ نہ ہٹانے کے بعد وہ فعل امر یعنی حکم والا کام بن جائے، تب ہی وہ کیا ہوگا، اس میں مصدر ہوگا۔ اتنا آپ یاد رکھنا جب پیپر دینے بیٹھو اس وقت کہ اس میں مصدر کون سا، بہت سے آپشن آ جائے اور اس میں سے کہ اس میں سے ایسا کون ہے جو اس میں مصدر نہیں ہے، تو آپ دیکھنا کہ اس کا نہ ہٹا دو، اگر نہ کے بعد وہ فعل امر بنتا ہے، فعل امر بنتا ہے تو اس میں مصدر ہوگا، اگر فعل امر یعنی حکم والا فعل نہیں بنتا ہے تو وہ کیا ہے، اس میں مصدر نہیں ہے۔ حاصل مصدر، حاصل مصدر وہ اسم ہے جس میں مصدر کی کیفیت یہ اثر پائے جائے، یعنی حاصل مصدر یہ ہے کہ وہ مصدر تو نہیں ہے لیکن اس میں مصدر کی اثر، اس کا پربھاؤ جو ہے وہ پایا جائے، یہ اس میں مصدر سے خاص ہوتے ہیں یا بنتے ہیں۔ مثلا ہنسی، جھگڑا، لوٹ، بگاڑ، بکری، کیا ہے، بکری۔ اب ہنسی جو ہے یہ ہنسنا، ہنسنا سے کیا بنا ہے، حاصل اس سے ہی اس کا اثر باقی، یہ ہنسنا جو مصدر ہے اسی سے بنا ہے ہنسی، تو اس کا کیا ہے، اثر اور اس کا پربھاؤ باقی ہے۔ اسی طرح جھگڑنا اسی سے بنا ہے جھگڑا، لوٹنا اسی سے بنا ہے لوٹ، بگاڑنا اسی سے بنا ہے بگاڑ، بکنا اسی سے بنا ہے بکری۔ دیکھو اوپر کے الفاظ سب حاصل مصدر ہے، سب کیا ہے، حاصل مصدر ہے، اور ہنسنا، جھگڑنا، بگاڑنا، لوٹنا، بکنا مصدروں سے بنا ہے۔ ایسے اسموں کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مصادر کے کیف اور اثر کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے پربھاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ایسے جیسے کوئی مصدر ہوتا ہے ہنسنا، جھگڑنا، کرنا، تو ان کو کیا ہے کہ اسی سے ہی نا کو ہٹا کے کسی اور چیز، جیسے دوڑنا ہے، جیسے ہنسنا ہے تو اس ہنسنا کو نون ہٹا کے ہنسی، جھگڑنا اس کو جھگڑا، لوٹنا اس کو لوٹ، بگاڑنا اس کو بگاڑ، اور بکنا سے بکری وغیرہ، ایسے بہت سے بنتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے، حاصل مصدر کہتے ہیں۔ اسم فاعل، اب یہ بات آپ یاد رکھنا، اسم فاعل، اسم فاعل، فاعل جو ہے یہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو، یعنی جیسے انگلش میں سبجیکٹ ہوتا ہے وہی اسی کا نام ہے فاعل، اسی کا نام کیا ہے، اسی کا نام کیا ہے، فاعل۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ہے اسم فاعل، اسم فاعل وہ اسم ہے جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر سے نکلا ہو، جو مصدر سے نکلا ہو۔ مثلا جسے لکھنا، لکھنا کیا ہے، ایک مصدر ہے، اب اس لکھنے کا کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لکھنے والا۔ اسی طرح پڑھنا ایک مصدر ہے، اس کام کو کرنے والا یعنی پڑھنے والے کو کیا کہیں گے، پڑھنے والا۔ پینا ایک کام ہے، اسی کو پینے والا، یعنی جو بھی کرتا ہے، جیسے ہندی میں کرتا ہے، اور انگلش میں سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ اسم فاعل ہی ہے، وہ اسم
فائل ہے، اور یہ آگے فعل فائل کے اس میں بھی آپ کو سمجھ میں یہاں سمجھ لو گے تو وہاں بھی آسانی ہو جائے گی، اتنا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو وہی کہتے ہیں لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، کھانے والا، ان کلموں میں لکھنے والا، لکھنے والا اس سے ظاہر کرتا ہے جس سے لکھنے کا کام وقوع میں آیا ہے، یعنی اس سے ہوا ہے وہ کام، لکھنے والا ظاہر کرتا ہے جس کا لکھنے کا کام جس سے واقع ہوا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو لکھے۔ اسی طرح پڑھنے والا اس کو جو پڑھے، پڑھنے والا اس کو کہیں گے جو پڑھے، اس کو پڑھنے والا، دوڑنے والا اس کو جو دوڑے، کھانے والا جو کھائے، پینے والا جو پیے۔ اور یہ وہ کام ہے جو ان مصدروں کے معنوں میں جاتے ہیں، ایسے اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی فاعل اصل میں سبجیکٹ ہی ہوتا ہے، کرتا ہی ہوتا ہے، وہ اس میں فاعل ہی ہوگا، یعنی اس کام کو کرنے والا۔ اسم مفعول، اسم مفعول جیسے انگلش میں ہوتا ہے، یہ مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ، کیا ہے؟ آبجیکٹ، اور ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرم۔ اسم مفعول وہ اسم نکرہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام یعنی فعل واقع ہوا ہو، یعنی جس پر اس کام کا پربھاؤ پڑا ہوا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم مفعول۔ مفعول بھی مصدر سے مشتق ہے، یہ بھی کس سے نکلتا ہے؟ مصدر ہی سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ مصدر سے مشتق کا مطلب یہ ہے مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ بتا چکا ہوں پچھلے سبق میں کہ مشتق کہتے ہیں اخذ کیا ہوا، ماخوذ کیا ہوا، لیا ہوا، مصدر سے لیا ہوا، تو یہ چونکہ یہ بھی مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دھویا ہوا، ٹوٹا ہوا، مجبور، مجبور یعنی جس کے اوپر زبردستی کی گئی اس کو کہتے ہیں بیچارہ مجبور ہے، محکوم جس کے اوپر حکم چلایا گیا ہو، مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وغیرہ، یہ سب اسماء مفعول مصدروں سے نکلے ہیں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں کرم آبجیکٹ کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ کرم اور آبجیکٹ ہوتا ہے، تو جہاں پر بھی کسی کام کا کسی پر پربھاؤ پڑ جائے تو سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ اسم جمع، اسم جمع بھی میں آپ کو پچھلے سبق میں سمجھا چکا ہوں۔ اسم جمع وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مجموعہ یعنی کسی ایک گروہ یا ایک گروپ جو ہوتا ہے اس کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم جمع واحد ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے اگرچہ معنی اس میں کیا ہوں گی؟ جمع کی ہوگی، لیکن وہ کیا ہوگا؟ واحد ہی استعمال ہوگا۔ مثلا محفل، محفل جو ہے محفل اسی کو کہیں گے جس میں 4-5 آدمی بیٹھے ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ محفل لگی ہوئی ہے۔ تو محفل یوں واحد ہے لیکن معنی کس کی دیتا ہے؟ جمع کی۔ جیسے ہی جماعت، جماعت جو کئی لوگ ہوتے ہیں، کم سے کم 3 اور زیادہ کتنے بھی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جماعت۔ اسی طرح گچھا، ریوڑ وغیرہ، یہ میں آپ کو پچھلے سبق میں ایک تفصیل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں۔ اسم معاوضہ، دیکھو معاوضہ کہتے کس کو ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر سرکاری زمین وغیرہ ہوتی ہے، اگر وہاں پر دکانیں وغیرہ ہٹا دی جائے تو کہتے ہیں کہ سرکاری اس کو معاوضہ مل گیا، تو معاوضہ مانے اس کی بدلہ، اس کی قیمت مل گئی، اس کو کہتے ہیں معاوضہ۔ تو اسم معاوضہ، اسم معاوضہ کسے کہتے ہیں وہ دیکھنا اپنے کو۔ معاوضہ صرف سمجھا دیا، اب اسم معاوضہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ، وہی قیمت یا معاوضہ کو ظاہر کرے۔ اسم معاوضہ مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا رنگائی، رنگائی رنگنا سے نکلی ہوئی ہے، سلائی سلانا سے نکلی ہوئی ہے، دھلائی دھونا سے نکلی ہوئی ہے، کٹائی کٹانا سے نکلی ہوئی ہے، اور بنوائی یہ بنانا سے نکلی ہوئی ہے۔ یعنی یہ کسی قیمت کی، اس چیز کی، کسی کام کی کیا ہے؟ اجرت، اور اس کے معاوضہ کو ظاہر کرتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم معاوضہ۔ معاوضہ کے معنی ہی قیمت اور اجرت کے ہی ہے معاوضہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے معاوضہ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کوئی سرکاری زمین پہ وغیرہ بنا ہوا تو اس کو کہتے ہیں اس کو معاوضہ مل گیا، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ جیسے اب اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے،
جیسے رنگائی ہے، سلائی ہے، دھلائی ہے، کٹائی ہے، بنوائی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسم بالترتیب ان مصدروں سے نکلے ہوئے ہیں. کن سے نکلے ہوئے ہیں؟ جیسے رنگائی رنگنا سے، سلائی سلانا سے، دھلائی دھونا سے، کٹائی کٹانا سے، اور بنوائی بنانا سے، یعنی مصدروں سے نکلے ہوئے. اسم معاوضہ بھی مصدر سے ہی نکل کر اسم معاوضہ بنتا ہے. اگے اسم حالیہ. اسم حالیہ کسے کہتے ہیں؟ اسم حالیہ وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول، یعنی فاعل اور مفعول سمجھ گئے ہوں گے، سبجیکٹ آبجیکٹ، کرتا کرم کی حالت، یعنی ان کی جو حال ہے کس حال میں ہے اس کو ظاہر کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم حالیہ. مثلا وہ لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، ہنستے ہوئے چل رہا تھا. تو اب لڑکا کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ چلنے والا وہی ہے، لڑکا ہے چلنے والا. تو وہ کس حال میں جا رہا تھا؟ تو وہ جا رہا تھا ہنستے ہوئے. تو یہ ہنستے ہوئے جو ہے یہ اسم حالیہ ہے. آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے. تو یہ آپ کیا ہے؟ یہ آپ کیا ہے؟ یہ آپ فاعل سبجیکٹ ہے، اور کھیلتے کھیلتے اسم حالیہ ہے. یعنی وہ گر گیا، کس حال میں گر گیا؟ تو وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم حالیہ ہو گیا. ان جملوں میں روتے ہوئے، ہنستے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے اسما کیا ہے؟ اسماء حالیہ ہے. اب یہ 8 قسمی اسم نکرہ کی پوری ہوئی. اب دوسرا تھا کیا؟ اس میں معنی کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے وہ اسم معرفہ کی ہے، یعنی اسم خاص کہو یا اسم معرفہ کہو اس کی. تو اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ تو اسم معرفہ کی اقسام کتنی ہے؟ 4 ہے. یہ پہلا کیا ہے؟ اسم علم. اس کو علم مت پڑھنا، یہ ہے اسم علم. اسم ضمیر. اسم علم یعنی نام. اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اب کہتے ہیں اسم معرفہ کی 4 قسمی. یہ 4 قسمی کیا ہے؟ اسم معرفہ کی 4 قسمی ہے، یا اسم خاص کہو اسم معرفہ کو، اس کی 4 قسمی ہے. اسم علم. پہلے اسم کیا ہے؟ علم. اس کو علم مت پڑھنا، اسم علم. اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص یا جگہ یا چیز مشہور ہو. جو کوئی شخص یا جگہ مشہور ہو وہ کیا ہے؟ اسم علم ہے. ہر آدمی، ہر انسان اور ہر چیز، ہر جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم علم ہی ہوتا ہے. مثلا علامہ اقبال، کوہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے. علامہ اقبال جو بہت بڑے شاعر گزرے ہوں ان کا نام ہے علامہ اقبال. کوہ طور ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملی تھی. تاج محل دنیا کا ایک ہی تاج محل ہے. سر سید احمد خان، یہ وغیرہ کیا ہے؟ اسم علم ہے. یعنی کسی شخص یا جگہ یا چیز کے جو مشہور نام ہے وہی نام لینا، تو وہ کیا ہے؟ اسم علم کہلاتا ہے. عبدالحق 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے. شری نگر جہلم کے کنارے آباد ہے. تو ان فقروں میں عبدالحق ایک لڑکے کا نام ہے. شری نگر ایک خاص مشہور شہر ہے کشمیر میں. جہلم ایک خاص دریا کا نام ہے. یہ وہ نام ہے جن سے مقرر جگہیں مشہور جگہیں جانی جاتی ہے، جن سے مقرر جگہیں جانی جاتی ہے. ایسے ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. آگے ہے دوسرے نمبر پہ اسم ضمیر. دیکھو اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، یعنی جو کسی علم، جو کسی نام کی، جو علم جو بھی پیچھے بتایا اس نام، اسم یہاں معنی ہے، اسم کے معنی ہے نام، علم کی جگہ استعمال کیا جائے. اب مثال کے طور پر جیسے یہ ضمیر ہم کہتے ہیں وہ، میں، تو، تم، آپ، ہم، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر ہوتی ہے. مثلا ماسٹر رفیق حسین، ماسٹر رفیق حسین ہمیں اردو پڑھاتا ہے. تو اس میں ہمیں کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے. وہ بہت محنتی ہے، وہ اس میں ضمیر ہے. ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو، یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. ان جملوں میں وہ، ہم، اس، ہمیں اسماء ضمیر ہے کیونکہ یہ اسموں کے بدلے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو ہے جو رفیق حسین صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے، ہمیں یعنی جو ہم پڑھ رہے ہمارے لیے، اس کو بھی ماسٹر
رفیع حسین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح جو جس کے لیے کوئی چیز استعمال ہو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، کسی نام کی جگہ پر استعمال ہو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ آگے ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ وہ کلمہ ہے جسے کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے، دیٹ از اے بک، وہ ایک کتاب ہے۔ تو مثلا وہ پہاڑ، یہ میز، وہ دریا، یہ لڑکا وغیرہ، وہ یہ استعمال کیا جائے۔ ان کلمات میں وہ اور یہ اسماء اشارہ ہے۔ قریب کے اشارے کے لیے یعنی قریب چیز کو بتانے کے لیے یہ کا استعمال ہوتا ہے، اور دور چیز کو بتانے کے لیے وہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ کو یاد رکھ لینا کہ جو یہ اور وہ کے لیے، یہ قریب کے لیے کہتے یہ چیز پڑی ہے، یہ میز، یہ کتاب لے لے، وہ کاپی لے لے، وہ لڑکا، یہ لڑکا، وہ استاد، یہ کتاب۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے، جن کی طرف ہم اشارہ کر کے ہی بتاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہی ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ لڑکا، تو یہ تو ہو گیا اس میں اشارہ، اور لڑکا کیا ہوگا، مشار الیہ۔ تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو کیا کہیں گے، مشار الیہ، اور جو چیز اشارہ کرے گی وہ ہوگا اس میں اشارہ۔ آج کا یہ آخری ٹاپک اسم موصول۔ اور اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو پورا معنی نہیں دیتا۔ یعنی اسم موصول ایسا اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرا جملہ ملانا ضروری ہے۔ اگر دوسرا جملہ نہ ملایا جائے تو اسم موصول کوئی معنی نہیں دے گا۔ مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھو کہ یہ شرطیہ ہے۔ اس کو اب یوں بھی کرتے ہیں، اگر محنت کرے گا تو عزت پائے گا، تو جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، تو یہ ایک طریقے کا شرطیہ بھی ہوتا ہے اسم موصول۔ جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو ہی ہم اسکول پہنچے گھنٹی بج گئی، یہ جو ہی، جو نہیں ہے، جو ہی ہم اسکول پہنچے گھنٹی بج گئی، تو یہ کیا ہے، جو ہے، جو ہے، جو یہ سب کیا ہے، اس میں موصول، جو کچھ، یہ سب کچھ کیا ہے، اس میں موصول ہے۔ اور جن کی طرف یہ، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے بعد جو آتا ہے، اس میں موصول کے بعد جو بھی آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، صلہ کہلاتا ہے۔ جیسے جو محنت کرتا ہے، یہ جو ہو گیا کیا ہے، اس میں موصول، جو محنت کرتا ہے۔ اب عزت پاتا ہے، یہ عزت پاتا کیا ہوا، صلہ ہوا۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ صلہ ہو گیا۔ جو ہی ہم اسکول پہنچے گھنٹی بج گئی، یہ کیا ہوگا، صلہ۔ یعنی دوسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، صلہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں جو پہلا ہوتا ہے، جو کچھ، جو ہی، یہ سب کیا ہوگا، اس میں موصول ہوگا۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہوگا، تو ضرور کمنٹ میں جواب دیں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبا کر گھنٹی بجائیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس نئے ویڈیو آتے رہیں گے۔ آپ دعا کریں اور ہم کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح نیت کے ساتھ آپ تک ویڈیو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، اور آپ بھی کسی جگہ کیا ہے، بچوں کو پڑھائیں۔ یہی میری آپ سے دعا ہے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں۔